اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعی رحمہ اللہ لو لم ينزل القرآن ونزلت لكفت كما أخرجه الآلوسی في مقدمة التفسير. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو قدر و منزلت دی ہے، اور قدر و منزلت کا جو سامان ہے وہ ایمان ہے. ایمان کی وجہ سے انسان بلند و برتر ہوتا ہے. جو عناصر ایمان سے محروم ہو گئے، جیسے فرعون ہے، حامان ہے، قارون ہے، عہد میمون کا ابو جہل ہے، عتبہ ہے، ولید ہے، مغیرہ ہے، جسے صنادید قریش کہتے ہیں. قرآن و سنت میں ان کے ضمائم آئے ہیں، ان کی تقبیح کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلا انسان، پہلا پیغمبر بنایا آدم علیہ السلام، اور اسے مسجود ملائک بنایا تاکہ اسے شرف اور عزت بکمال حاصل ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. آدم علیہ السلام کی آل و اولاد کو بھی وہ عزت حاصل ہے، ایمان کی وجہ سے اور شرائف اعمال کی وجہ سے. اعمال یہ ایمان کے مقتضیات ہیں. ایمان جب مفصل ہو جائے تو اس سے اعمال بنتے. جس طرح 5 وقتہ نماز ہے، مال کی ایک معروف مقدار زکوٰۃ ہے، سال بھر میں 1 مہینہ فرض روزہ ہے، زندگی میں 1 مرتبہ حج بیت اللہ ہے. یہ ایمان ہی کے اعمال ہے، کیونکہ مومن پر یہ فرائض عائد ہوتے ہیں، غیر مسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایمان مومن کا جب اس کو آپ تفصیل میں کر دیں، اسکرین میں ڈالے اور اس کو دیکھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے نماز آ جائے گی، اور وقت الصباح ہوگا اور اذان ہو رہی ہوگی، الصلاۃ خیر من النوم کے نعرے لگ رہے ہوں گے، اور پھر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ وضو کر رہے ہیں اور لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں اور مسجد کی طرف ہجوم جا رہا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کہ جماعت کڑی ہے، قرآن شریف زیادہ مقدار میں پڑھا جا رہا ہے. ان قرآن الفجر کان مشہودا. یہ نماز فجر تو حاضری کا قابل ہے. نماز فجر میں آپ حاضر ہوں گے تو آپ کو نماز فجر کی عظمت کا اندازہ ہوگا. مومن مسلم کے ایمان کا جو پہلا معراج ہے اور ترقی کا تاج ہے وہ صلاۃ الفجر ہے. رات ختم ہوتی ہے اور دن شروع ہوتا ہے، اس درمیان میں ایک سفید سحر پیدا کیا گیا، اور اس پر احکام دن کے نافذ ہے. جبکہ دن شروع ہوگا سورج نکلنے سے، اور جب دن شروع ہوگا تو یہ ختم ہو جائے گا.
اس وجہ سے علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ ہر نماز کو اس کے وقت کے اندر مکمل کرنا فرض ہے، کیونکہ وقت نکلنے سے اور دوسرے وقت شروع ہونے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم احسان فرمایا اور نماز فجر کے لیے کہا ہے کہ من ادرک رکعۃ من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الفجر۔ اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی اور باقی دوسری رکعت اور قاعدہ سورج نکلنے کے بعد آ رہا ہے تو اس کو فجر مل گئی۔ ائمہ اربعہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نفس فرضیت ہے۔ اگر اتنا وقت بھی کسی کو ملا کہ وہ وضو کر کے اور اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر لے، اتنا لمحہ مل گیا اس کو، تب بھی اس پر وقت فجر اور نماز فجر فرض ہو گیا۔ اور یہ مسئلہ پھر مختلفات میں چلا گیا کہ ایک شخص فجر پڑھ رہا تھا اور فجر کا وقت باقی تھا، لیکن جب یہ پورا کرنے لگا تو وقت فجر ختم ہو چکا تھا اور سورج نکل چکا تھا۔ بعض علماء نے اس حدیث کے ظاہر کو دیکھا اور فرمایا کہ نماز برقرار ہے، اور بعض علماء نے اور بہت ساری احادیث کو دیکھا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نماز دوبارہ پڑھ لی جائے۔ خود امام بخاری کی رائے دوسری ہے، جو دنیا حدیث کے سپہ سالار ہے اور امیر المومنین فی الحدیث ہے، کیونکہ وہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر سے واپس ہوئے۔ آپ کی عادت تھی کہ مدینہ منورہ یک دم نہیں داخل ہوتے، آپ نے منع بھی فرمایا کہ سفر سے فوراً گھر مت داخل ہو، کچھ ٹھہر کر کے اس کے بعد گھر داخل ہو۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ کے باہر اکثر قیام فرماتے، اور جب مدینہ منورہ داخل بھی ہو جاتے تو گھر نہیں جاتے، مسجد نبوی میں بیٹھ جاتے اور اہل مدینہ کے حالات معلوم کرتے، میری عدمی موجودگی میں کیسے رہے آپ لوگ، خیریت رہی، کوئی بیمار ہوتا اس کی عیادت کرتے، کوئی فوت ہوتا اس کی بخشش کی دعا فرماتے۔ وہاں سے جب اٹھ جاتے تھے تو پہلے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹی کے گھر آ جاتے، ایک ہی بیٹی باقی تھی، 3 بیٹیاں اور 4 بیٹے تو فوت ہو چکے تھے، بہت زیادہ اکرام فرماتے تھے۔ اور فاطمہ بی بی کے فضائل و مناقب عجائب و شان ہے، محدثین متحیرون، حیران ہے بالکل۔ فضائل 5 کے نام سے ایک شخص نے 5 جلدوں میں کتاب لکھی، صرف حضرت فاطمہ کے فضائل، اور صحیح مزان و مواتن سے لکھے، کوئی رفس نہیں ہے اس میں، رفس تو دروغ گوئی ہے، اس میں اسانید و صحت کا فقدان رہتا ہے۔ وہاں سے اٹھ کر کے پھر آپ ایک ایک بی بی کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے خیریت معلوم کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ایک طرف آپ کو جن اور انس کا پیغمبر بنایا، حشر و نشر تک آپ کی رسالت کو آفاقی و عالمی بنایا، فرش سے عرش تک آپ کو دسترس عطا کیا، اور دوسری طرف آپ کے مزاج اقدس میں اور سینہ مبارک میں اتنی گنجائش رکھی ہے
خاندان کے ایک ایک فرد کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آدمی جب دین کے کام میں یا دنیا کے کام میں مگن ہو جاتا ہے تو اس سے بہت سارے لوگ رہ جاتے ہیں۔ یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہم سب اسی کمزوری میں مبتلا ہیں۔ تو اس سفر سے جب آپ واپس ہوئے، محدثین اس کو لیلۃ التاریس کہتے ہیں۔ عرصہ کے معنی آتے ہیں رات کے آخری حصے میں آنا۔ اصل میں یہ عروس سے ہے۔ عروس کہتے ہیں دولہے کو۔ دولہا دلہن کے پاس آخری شب میں جاتا ہے اور بہت پردے، حجاب اور حیا کا خیال رکھتا ہے۔ قدیم زمانے میں جب حیا کی بارشیں ہوئی تھی اور حیا کا ماحول غالب تھا اور حیا کی سوسائٹی تھی، تو یہ معلوم کرنا بھی دشوار تھا کہ یہ دولہا گھر کب جاتا ہے، اتنا باپردہ ہوتے تھے۔ تو چونکہ اس رات میں آپ بالکل اخیر میں آئے اور آپ نے صحابہ سے کہا کہ کچھ دیر آرام کرتے، اور آپ نے کہا من یوقظنا، کون جگائے گا؟ رات بھر سفر ہوا ہے، اگر لیٹ گئے تو ایسا نہ ہو کہ آنکھ لگ جائے۔ حضرت بلال چونکہ مؤذن تھے، سفرن حضرن، اس نے کہا انا اوقظکم، میں یہ ذمہ داری پوری کروں گا۔ آپ نے اعلان کیا کہ کچھ دیر کے لیے کمر سیدھی کر لے۔ راستے میں جو مناسب جگہ تھی وہاں قیام کیا گیا اور کافی دیر تک حضرت بلال بھی گھوم پھر رہے تھے اور مختلف آیات اور کلمات پڑھتے تھے، لیکن وہ بھی اسی قافلے کا فرد تھا۔ اونٹ کے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا فلاں مشکل کشا اور فلاں حاجت روا، اس کو شرم کرنا چاہیے۔ نبی الانبیاء اور سید الاولیاء والمتقین، سید الاخیار والابرار، سید الشفعاء یوم الدین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور آنکھ لگ گئی، اور تمام صحابہ بھی اور حضرت بلال بھی، یہاں تک کہ سورج نکل آیا۔ اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق کی آنکھ کھل گئی تھی، لیکن وہ بڑے رو رہے تھے اور بہت مغموم تھے، زندگی کا ایک صدمہ دیکھا تھا۔ آج تو مسلمان ایسی پستی میں ہے کہ اگر اس اجتماع سے پوچھا جائے نا کہ تم میں کتنے لوگوں نے فجر جماعت سے پڑھی ہے، مشکل سے جواب قلت میں بھی صحیح نہیں آئے گا۔ لوگوں پر پستی اور ذلت بہت زیادہ مسلط۔ یہ کوئی عیش نہیں ہے، نہ کوئی زندگی ہے، یہ نہایت تذلیل کی زندگی ہے کہ مومن کی فجر غائب ہوتی ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق یہ زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہے کہ فجر نہیں ہو سکی اور اس کی جگہ سورج نکل آیا۔ بخاری میں ہے کہ جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی، کان رجلا جلیدا، اور زور آدمی تھے، تو زور سے کہا اللہ اکبر، سارا قافلہ اٹھ گیا۔ عمر کہاں خاموش رہ سکتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی کھلی۔ آپ نے بلال سے پوچھا اے نا انت، کہاں ہو؟ اس نے کہا مجھے بھی اس ذات نے سلا دیا جس نے نبی کو سلایا۔ آپ مسکرائے اور اپنا پورا حال بتایا کہ حضرت کافی دیر ٹہلتا رہا اور فرمایا آج وقت طویل ہو گیا۔ آپ نے کہا ہر تھکے ہوئے آدمی کا وقت طویل ہوتا ہے، اور
میں نے بیٹھے بیٹھے پالان کے ساتھ کمر لگائی اور مجھے پتہ نہیں چلا. بخاری شریف میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں سے روانہ ہو جاؤ، انہا وادی الشیطان، یہاں پر شیطان غالب ہے. شیطان کا یہی نظام ہے اور یہی زندگی ہے کہ لوگ جماعت اور نماز اور دین کو آگے پیچھے کریں. بس وہ آدم کا سجدہ نہ کیا، عمر بھر کا ملعون ہوا. مومنوں کے ساتھ اور نمازیوں کے ساتھ ہمیشہ آڑیاں بڑیاں کرتا ہے، یہی کام ہے اس کا. لا الہ الا اللہ. کچھ دیر جب آگے تشریف لے گئے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، بس وضو کر لو. وضو کر لیا گیا، 2 رکعت سنت پڑھی گئی، باقاعدہ اذان دلوائی گئی اور 2 رکعت فجر کی آپ نے جماعت کے ساتھ کرائی. فقہائے اربعہ متفق ہے کہ اللہ نہ کرے اگر امام اور قوم سب کی فجر چھوٹ گئی تو یہی طریقہ ہوگا. سورج نکلنے کے باوجود 2 رکعت سنت اور پھر جماعت، اور اسی طرح قرات بالجہر جیسے وقت کی نماز ہوتی ہے. فقہائے احناف نے اس سے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور اس کے سنت رہ گئی تو سورج نکلنے سے پہلے نہیں پڑے گا. سورج نکلنے سے پہلے جب فرض ہو جائے سنن و نوافل کی گنجائش نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد قال الحسن ان صلى فحسن، امام ابو حنیفہ کا ایک شاگرد حسن ابن زیاد، اس کی روایت فقہ میں مشہور ہے کہ اس نے کہا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے تو بہتر ہے. زیادہ زور سے نہیں کہہ رہا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے نفل کے درجے میں. اور ایک مسئلہ اور اس سے نکلا ہے، اور وہ یہ کہ اعادہ سنن فجر صرف قبل الظہر ہے. خدا نہ کرے اگر کسی نے نماز قضا کی ہے اور ظہر کا وقت داخل ہو گیا، حکم یہ ہے کہ ظہر کا وقت داخل نہ ہونے دے، اس سے پہلے پہلے فجر آپ لوٹا لیں. دوسرا، وقت آنا اور پہلے وقت کا نہ پڑھنا قتل الانسان قتل العالم کے برابر جرم ہے، گناہ ہے بہت بڑا. قضا پر جتنا وقت گزرے گا گناہ بڑھے گا. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جتنا جلد ہو سکے چھوٹی ہوئی نماز پڑھ لی جائے. تو اگر کسی نے فجر کی نماز قبل الظہر لوٹانی ہو، اور لوٹانا چاہیے، فرض ہے، تو سنت اور فرض دونوں پڑھ لے. اور اگر خدا نہ خواستہ ظہر تک نہ پڑھ سکا اور بعد الظہر پڑھے یا پھر جب چاہے پڑھے تو صرف فرض پڑھے گا، سنت نہیں پڑھے گا. اور وقت نکلنے کے باوجود سنت ظہر لوٹانا، جیسے سورج نکلنے کے باوجود، یہ صرف وقت فجر کی خصوصیت ہے. اسلام میں اور کوئی سنت نہیں ہے جس کا اعادہ آپ کر لیں. کسی کی تراویح رہ گئی دن میں، اس کو نہیں لوٹا سکتا. کسی کے عشاء کی سنت رہ گئی اگلے دن پڑھ لے، نہیں لوٹا سکتا، اجازت نہیں. فتح القدیر میں ابن الحمام محقق نے کہا ہے فما یکون سنتن فی محلہا تکون بدعتن فی غیرہا، جو کام وقت پر سنت ہو خلاف وقت بدعت ہوگا، بے دینی ہو. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑھ سکتے ہو یا نہیں پڑھ سکتے ہو. یہ پڑھو گے تو ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو گناہ اور عذاب میں آ جاؤ. یہ کوئی گپ شپ نہیں ہے، یہ طے شدہ دین ہے. اہدنا الصراط المستقیم، جچت الصراط مستقیم. چونکہ فجر کا وقت شروع ہو گیا اور ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایمان جو ہے اس کے مقتضیات اعمال ہے، اور اعمال میں پہلے نمبر پر نماز ہے، نماز میں پہلے نمبر پر فجر ہے.
اور جب اس ایمان کو آپ تشکل میں اور تجسد میں دیکھیں گے، اس کی شکل و صورت آپ پیدا کر کے دیکھیں گے، تو آپ کو اس میں نمازیں نظر آئے گی، وقت فجر اور وقت ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء. تو اس مناسبت سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب یہ بنک بھی پڑ گئی ہے کہ وقت فجر داخل ہو گیا، تمام کے تمام اعمال جو لیلیہ ہے، رات کے ہے، وہ سب کے سب رک جاتے ہیں، خواہ وہ تہجد ہو، خواہ وہ قیام اللیل ہو، صلاۃ استخارہ ہو، صلاۃ حاجت ہو، دیگر جتنے نوافل ہے، اس سب کا تعلق اس وقت سے ہے جس کو محدثین کہتے ہیں الوقت صالح للعبادہ، اور وہ اس وقت تک ہے جب تک کہ صبح صادق داخل نہیں ہے. اگر صبح صادق داخل ہوئی تو اگر کسی کے ذمہ وتر باقی ہو وہ پڑھے گا، وتر واجب ہے، وہ نفل نہیں ہے. حنفیہ کے نزدیک مستقل نماز ہے. ہمارے ہاں جب کوئی شخص وصیت کرے کہ میری نمازوں کا فدیہ دیا جائے تو مفتی اس کو کہے گا 6 نمازوں کا حساب ہوگا، 5 فرائض قطعیہ اور 6 فرائض عملی یعنی واجب. یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ کا انتظام کرنا پڑے. یہ لوگ قرآن خوانیاں کرتے ہیں مردے کے لیے، چھیاں پڑھواتے ہیں اور یہ اور وہ، ٹھیک ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس کے فائدے ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کے ذمہ جو حقوق اللہ ہے یا حقوق العباد ہے اس کی ادائیگی بہت زیادہ ضروری ہے. ایمان کے بعد جو اہم ترین موضوع ہے اور اہم ترین ذمہ داری ہے مومن کی، وہ نماز ہے. یہ پتہ کیا جائے کہ ہمارے اس بیمار، اس مرحوم کے ذمہ کچھ نمازیں ہیں. جی ہے، کتنی ہے؟ یار یہ پتہ نہیں چلتا. پتہ چلا ہے نا، خیر خواہی کا کام ہے، گپ شپ ہے کیا. سامنے دکان سے سامان لاتا تھا جس کو اچاپت کہتے، اس کا حساب کرنا ضروری نہیں ہے. کسی دن وہ گلے میں رسی ڈال دے گا، میرا قرضہ دے دو، تو لوگ معلوم کرتے ہیں کہ بھئی وہ کتنا لایا ہوگا. وہ بہت معمولی چیز ہے. اور اس کے ذمہ جو نمازیں رہ گئی ہے اس کا حساب لگاؤ، منشی رکھ لو، حساب کتاب کے ماہرین سے رجوع کرو، انہیں پیسے دے دو، اور اپنے باپ دادے کو چھوڑا لو اور ان کے حسابات لگاؤ. ظاہر بات ہے، وہ ایک آدمی نے مجھے کہا کہ میں نے آپ کے مسئلے کے مطابق حساب لگایا لیکن بہت بڑی رقم بن گئی، کیونکہ ابا نے نہ روزے رکھے تھے اور نہ نماز پڑھی تھی. میں نے کہا جب نہ روزے رکھے اور نہ نماز پڑھی تو زکوٰۃ کون سی دی ہوگی؟ تو اس نے کہا ہاں بہت بڑی رقم بن گئی. میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہ ویسے ہی خدا معاف کرے. میں نے کہا ویسے معاف کرنا اس کی عادت نہیں، پٹائی لگا کے معاف کرے گا. اس زمانے میں آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ ہے، 94 لاکھ بنے تھے. میں بھی بڑا خوش تھا کہ اگر آ گئے تو احسن العلوم زندہ باد ہو جائے گا. لیکن لوگوں کا دل پیسوں میں بہت سخت ہے. اس کو کسی نے ادھر جو کونوں کانچوں میں ٹیڑھے نماز پڑھتے ہیں نا، یہ لوگوں کو مسئلے بتا دیتے ہیں. نہ کگو کو ناٹو والا تھوڑے لے آؤ، لے آئے وہ تھوڑے. کہتے جی کوئی ہیلے بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا ہو سکتا ہے. کہ وہ کیسے ہوگا؟ میں نے کہا مثلا آپ 4 لاکھ لے آئے، 4 لاکھ کو 94 لاکھ بنانے تو 200 طالب علم ہیں دور حدیث میں یا
سابعہ میں اس زمانے میں کم طلباء، اتنے زیادہ نہیں تھے، اب تو الحمدللہ دور حدیث میں 350 400، تو ان میں سے ہر ایک سے قبول کروا لیں گے. تو ایک نے قبول کیا تو یہ 4 لاکھ، دوسرے نے 8 لاکھ، تیسرے نے 12 لاکھ. وہ بڑا خوش ہوا، جی یہ تو بہت آسان ہے. مجھے کہا کہ کچھ گزارا ہو جائے گا. میں نے کہا امام محمد ابن الحسن شیبانی جو حنفی مذہب کا مدون ہے، لکھا ہی اسی نے، وہ زیادات میں کہتے ہیں یجزیہ انشاءاللہ تعالی، امید ہے چل جائے گا. لا الہ الا اللہ. علماء کہتے ہیں کہ جب انتظام فدیے کا پورا نہ ہو اور رقم توڑی ہو اور کسی کے ذمہ حقوق زیادہ ہو، اسی طرح سے نہ ہو کہ لوگوں کے حقوق میں ہیلا کر لے، وہ تو پائی پونے کے حساب سے ادا کرنا ہوگا. تو یہ ہیلا کارگر ہو سکتا ہے، اور یہ کوئی گپ شپ کی بات نہیں ہے. وہ ہمارے بزرگ تھے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، وہ ذرا علماء سے ناراض بھی رہتے تھے، مزاج اقدس بہت سخت تھا. اور ایک کتاب لکھی انہوں نے الانتصار الی سنت سید الابرار اور الاقساط فی مسئلۃ اسقاط، النشاط عن حیلۃ الاسقاط. تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہ یہ کتاب آپ نے کنڑ اور غزنی کے طلباء کو دھوکہ دینے کے لیے تو لکھا ہے، لیکن جو لوگ شمس الائمہ سرخسی کی مبسوط، کاسانی کے بدائع اور ابن نجیم کا بحر اور ابن عابدین کا فتاویٰ دیکھے گا وہ نہیں مانے گا آپ کی کتاب. اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیلہ جائز ہے. شیخ کا مطلب یہ تھا کہ لوگ بلا وجہ ہیلے کرتے ہیں. مثلا چھوٹی بچی مری ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا سگوڑا سا صابن دے پی سیدھی بے دپاسا اور معلوم شودا قیاسا انن بیا گلی گلی دی مولیان پلو یا لارا اڑاند پکی نیولی دی روغ لموارا او درزون خور بیوارا دورایا معلومی کی چرتا خان دے پوتی کی غزی دلے او ماتا تا در بخلے. کچھ لوگوں نے اس میں زیادتی کی ہے. نابالغ بچوں کے ذمہ فرائض نہیں ہے، حقوق اللہ نہیں ہے، تو ان کے ذمہ کیا مطلب ہے اسقاط کرنا اور ان کی طرف سے اناج بانٹنا اور صابن بانٹنا اور گڑ بانٹنا. تو ہر مسئلے کی جو بنیاد خیر پر ہو اسے خیر پر برقرار رکھنا علماء دین کا کام ہے. خیر کے مسائل جب عوام میں چلے جاتے ہیں تو اس میں غلطی آ جاتی ہے. ابھی ایک مخلص دوست سے بات ہو رہی تھی کہ تبلیغی جماعت اسلام کے فتوحات میں سے ہے، یعنی وہ اعمال جس سے اسلام ملکوں کو فتح کرتا ہے ان میں ایک واضح عمل تبلیغ کا عمل ہے. جیسے بھی ہو یہ غریب پہنچ جاتے ہیں وہاں، پیٹ پٹھا کے رکا کے خرچے اپنے کرا کے، مگر بعض عادتیں ان کی، بعض مسائل وہ اصلاح کے قابل ہے. اور کون اصلاح سے بری ہو سکتا ہے؟ ایک بہت بڑے عالم تھے جو مکہ مکرمہ سولتیہ میں پڑھاتے تھے. ان کو کسی موقع پر واپس آنا پڑا پاکستان. تو وہاں ایک ہمارے بڑے بزرگ تھے مولانا بدر عالم صاحب میرٹی، جنہوں نے شان ورشا کے درس حدیث میں 10 دفعہ شرکت کی اور حضرت کی بخاری تقریباً حفظ کر لی تھی، اور فیض الباری ان کے قلم فاضلانہ سے صادر ہوئی. ان کو کہا کہ یہاں تو آپ موجود ہیں، کوئی مشکل آتی ہے ہم پوچھتے ہیں پاکستان میں کیا کروں. تو انہوں نے کہا مولانا یوسف بنوری سے رجوع کرے. انہوں نے کہا میں 400 پشاور میں ہوں، وہ کراچی میں ہے. کہا بہرحال
رجوع ایسے شخص سے کرے جس کا علم مکمل ہو. حالانکہ پشاور میں اور چارسدے میں خود شمس العلماء والکملاء حضرت مولانا شمس الحق افغانی جیسے آفتاب و ماہتاب درخشاں تھا، لیکن علوم آفاقیہ تفسیر حدیث اور فقہ میں حضرت الاستاذ محدث العالم شارح البخاری و ترمذی حضرت بنوری بالکل آفتاب نیم روز کی طرح. انہوں نے کہا کراچی جانا پڑے گا، آسان کام نہیں ہے. تو دیکھو ان کو یہ نہیں کہا کہ تم تو بڑے مولوی ہو، کہا نہیں، آپ کو ضرورت پیش آئے گی. تو وہ ہمارے استاذ تھے، انہوں نے کہا میں نے سنا ہے کہ ایک آدمی سفر پر جب روانہ ہونے لگے یا سفر سے آنے لگے اس وقت دعائیں قبول ہوتی. تکلیف میں ہوتا ہے، گھٹن میں ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ سفر پر نکلنے سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھ لے، 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی. اس کے واپس آنے تک اللہ 4 فرشتے مقرر کرے گا اور یحفظ اہلہ و مالہ، اس کے اہل و عیال سب کی حفاظت کا خیال رکھے گا. 4 فرشتے اللہ تعالیٰ مقرر فرماتے ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں سفر شروع کرو جو صالح للعبادہ ہو. مکروہ وقت میں نہ سفر کرو، ٹھہرو، نہیں ابھی نہیں نکلنا ہے، ذرا صبر کرو. اس میں اختیار ہے کہ آپ گھر پر پڑھے یا مسجد میں پڑھے، اسٹیشن پر پڑھے یا ایئرپورٹ پر پڑھے. تو ہمارے اس استاد نے جب مولانا بدر عالم سے یہ سنا کہ آپ کوشش کریں کہ حضرت مولانا یوسف بنوری سے رابطے میں رہے، تو وہ کہتے تھے میں حیران ہو گیا کہ میں تو اپنے گھر چارسدہ مرزا ڈیر جا رہا ہوں اور وہ کراچی میں بنوری ٹاؤن میں ہے. کہا میں نے دعا مانگی اور دعا الہاہن مانگی. ایک تو یہ کہ دعا کر سی جی، دعا کر سا جی، کر سا اللہ اکبر، دعا جی اللہ اکبر. یہ دعا کا مذاق اڑانا، یہ دعا کا مخول کرنا ہے. ایک دعا سچ مچ دعا دل سے، آنکھوں سے، دماغ سے، توجہ سے. یہ ہمارے ساتھی دعا مانگتے ہیں نا، جیسے ہی دعا شروع ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں خارش آ جاتی ہے، ان کو ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جاتا ہے. تو میں کہتا ہوں افسوس، صد افسوس، افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. تو 2 3 4 منٹ کی دعا بھی آرام سے نہیں مانگ سکتا ہے. وہی سارے مرض آپ کے دعا میں آ گئے، ساری خارشیں کھجلیاں. شیطان لعین بے ایمان جس نے آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کیا اور عمر بھر کے لیے لعنتی ہو گیا، وہ کوئی خیر کا کام کرنے نہیں دیتا. دعا تو آدمی اس طرح مانگے کہ اس کا دل و دماغ، اس کے ہاتھ اور ہتھیلیاں، اس کی توجہات، اس کے کلمات، اس کی آنکھوں اور دل کا راز سب ایک ہو جائے. ابھی حال ہی میں ہم نے اعلان کیا کہ 8 بجے سامنے میدان میں عید ہوگی. 8 بجے بھائی اتنی کڑک دھوپ نکلتی. میں روز منصور بھائی سے، کبھی انور شاہ سے پوچھتا 8 بجے دیکھو سورج کا کیا حال ہے. میدان میں خیمے لگانا بھی آسان کام نہیں ہے، اور روز خبر ملتی تھی کہ بہت زبردست سورج نکلا ہے. تو عید کے دن میں نے 6 بجے سے 7 بجے تک 100 مرتبہ دعا مانگی کہ یا اللہ گھنے بادل بھاری بر اور ٹھنڈی ہوائیں چلا. جب میں عیدگاہ میں خطاب کر رہا تھا تو لوگ کہتے تھے سوئٹزرلینڈ ہے بالکل. آج ایسی ٹھنڈی ہوائیں ہیں اور ایسی بہترین بادل ہے. دعاؤں کے اثرات ہوتے ہیں. بہت بد نصیب ہے جو دعا نہیں مانگتا، بہت بد نصیب ہے جو دعا میں مرض کا شکار رہتا ہے. یہ مریض ہے، ان کا علاج کہیں بھی نہیں ہوگا جب تک احسن العلوم میں بیان نہ سو رہے. ایک دعا عادتاً ہے، جیسے ہم آپ کی سہولت کے لیے مختصر دعا کرتے ہیں.
آپ کے ساتھ تو ہم 100 بار نہیں کر سکتے، وہ 2-3 دفعہ مانگتے ہیں، طالب علم ایک دوسرے کو دیکھتے، کیونکہ ان کو یہ دکھایا گیا کہ بس آپ نام کے مسلمان ہیں اور خالی کتابوں کو سامنے رکھے، باقی سیکھے نہ سیکھے۔ ہم کہتے ہیں عملاً جاری کرا کے چھوڑوں گا، اس طرح اکثر علوم سے گزرنا نہیں دوں گا آپ کو۔ تو ایک آدمی میرے قریب آیا، مجھے کہا آج کل بہت دعائیں مانگتے ہو۔ میں نے کہا پریشانیاں بڑھ گئی، پہلے صرف شہر آلودہ تھا، اب پورا ملک آلودہ ہے۔ ملک کیا کہ پورے عالم میں مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تو آپ کو احساس نہیں ہے؟ جب آپ کو بازو سے پکڑے اور آنکھیں نکالے تب سیدھے ہوں گے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ دعا بہت تفصیل سے مانگا تھا، اور بار بار مانگو اور خوب مانگو، راتوں کو بھی اٹھ کے مانگو، دنوں کو بھی مانگو، نماز سے پہلے بھی مانگو، نماز کے بعد بھی مانگو۔ امام نووی نے اذکار میں لکھا ہے کہ عادت ہے کہ پہلے آدمی تلاوت کرتا ہے پھر دعا مانگتا ہے، کچھ نیک اعمال نفلیں پڑھتا ہے پھر دعا مانگتا ہے۔ امام نووی مسلم و بخاری دونوں کے شارح ہے، 6 صدی ہجری کے عظیم شافی محدث ہے۔ وہ لکھتے کیا حرج ہے کہ وضو کر کے آپ آئے اور بس بیٹھتے ہی دعا اللہم اللہم اللہ، کیا حرج؟ یہ خود بہترین عمل ہے۔ بعض اوقات جب میں دارالحدیث میں داخل ہوتا ہوں، صبح سویرے پہلا گھنٹہ ترمذی شریف کا ہوتا ہے، تو معمول یہ ہے کہ جب درس حدیث ختم ہوتا ہے تو پھر دعا ہوتی ہے، لیکن میں طلباء سے کہتا ہوں حالات بہت خراب ہیں، پہلے دعا مانگو۔ اور یقین کر لے کہ ایسا ہوا ہے کہ اس پہلی دعا کے ساتھ ہی خوشخبری آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ بند نے کھول دیے۔ تو ہمارے اس استاذ نے بھی جن کا رہائش 4 صدے کے قریب تھا مردہ ڈیر میں، اور ان کو کہا گیا تھا کہ حضرت مولانا یوسف بنوری سے رابطے میں رہو، تو انہوں نے وہاں سے روانہ ہوتے وقت خوب دعائیں مانگی۔ میں نے کہا کتنی دعا مانگی حضرت جی؟ اور میں زری و نمزر زرق میں دعا کھڑی، میں خدای ماتے آسانہ کے جب کراچی تے سنگا تھا۔ چنانچہ ایک میت میں حضرت بنوری سے ملاقات ہوئی، حضرت بھی تشریف لائے تھے، وہاں استاد بھی تھے۔ حضرت نے پوچھا کہ کیوں مکہ سے آئے؟ کہا جی بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، گھر میں بھی۔ کہا اگر گرانی نہ ہو تو کراچی آؤ، میرے مدرسے میں پڑھو، دیکھو دعاؤں کا اثر۔ اور 6 سال ہم جب پڑھتے تھے وہ استاد تھے یہاں بنوری ٹاؤن، ہمیں اصول بزدوی اور بیضاوی اور الفوز الکبیر وغیرہ انہوں نے پڑھائی۔ دارالعلوم دیوبند کے اواخر العلماء میں سے تھے، بہت قابل، فہیم، مدرک، سباق الغایات۔ تو نمازوں میں بھی پورا اہتمام مومن کا ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ ایمان کو اگر متشکل کر دیا جائے تو اس سے نمازیں بن جائے گی، اس شکل و صورت میں نمازوں کا دھوم ہوگا بالکل۔ اور عادتیں دعاؤں کی بنا لو، راتوں کو بھی اٹھ کے اور مختلف نیکیاں بھی کر کے۔ اللہ قرآن میں نبیوں کی بہت ساری دعائیں ذکر کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت داؤد اور سلیمان، ایوب اور اسماعیل و ادریس، ذوالکفل، یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، بی بی مریم، عیسیٰ مسیح اخیر میں کہتے ہیں کانو یسارعون فی الخیرات، یہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ نیکی کا کام ہر شخص کو نظر آتا ہے، نیکی کا کام شریعت کہتی ہے کہ یہ نیکی ہے، نفس خدمت کوئی چیز نہیں ہے، نہ سماج کی کوئی حقیقت ہے۔ یہ وہ لوگ کہے جن کا عقیدہ اور ایمان نہ ہو۔ عقیدے اور ایمان کے لوگ ہر کام کو عبادت سمجھتے ہیں۔ رات کے بیان میں نے کہا اگر کتے کو پانی بھی پلائے نا،
ایک کافر کے ساتھ احسان بھی کرے تو یہ بھی نبی کی تعلیم کی برکت ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ ایک غزا کے اندر ایک عورت مری مل گئی جو قتل کی گئی تھی۔ آپ نے بار بار اعلان کرا ہے خبردار آئندہ کسی نے کسی عورت کو قتل کیا۔ تو علماء دین فرماتے ہیں کہ نبی کو ناحق قتل کی بہت فکر ہوتی ہے کہ اس سے امن طے ہو بالا ہو جائے گا اور لوگوں کی زندگی غیر زندگی بن جائے گی، اجیرن ہو جائے گی۔ اس لیے قیام امن کے لیے اور دائمی حفاظت کے لیے، ملک و ملت کی بقا کے لیے خدمت کو بھی عبادت سمجھ کر کیا جائے، اور جب عبادت سمجھ کے کریں گے تو شریعت کے مطابق کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اتباع شرائع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ جل وعلا خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما بين ايدينا وما خلفنا وما تحت الثرى وهو الله اله في الارض واله في السماء الا له الخلق والامر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أخرج الشيخان في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمتهم وفي رواية ولعامتهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون جو آواز سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں، نہ ان کے آگے بیٹھے نہ ان کے آگے سے گزرے، آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے۔
تو گناہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ہے وہ بیٹھ۔ کیا امام جمعے اور عید کے خطبے کے علاوہ بعض نصیحت کے لیے ممبر پر نہیں بیٹھ سکتا، جب چاہے بعض نصیحت ممبر پر بیٹھ۔ ایک سفر کے دوران کا آسانی امام ایک ہو، اگر جمعہ مل گیا تو زور ختم، اور اگر زور پڑ لی تو جمعے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں آخری جو جمعے آپ کو پیچھے پڑے محسوس ہو کہ آپ نے اعلیٰ واشی نہیں طبیعت کی وجہ ہوگی، اعلیٰ واشی پڑھنے سے آج آپ کی خواہش پوری ہوئی دونوں پڑھی۔ مسجد میں دیکھا کہ قرآن پاک سامنے رکھ کر قرات تراویح کر رہا تھا، یہ اجازت ہے نہیں، منع ہے، غلط کر رہا ہے۔ نماز میں جب قرآن میں دیکھ لیں گے تو نامناسب ہوگا، اور حنفیہ کے نزدیک نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اللہ انور شاہ اور احسن کو اور آپ کے تمام گھر والوں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، آمین، جزاکم اللہ خیرہ۔ مرنے کے بعد کسی کی آنکھ یا جسم کا کوئی حصہ نکالنا شریعت میں جائز ہے؟ آپ کو سب معلوم ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ علماء نے وضاحت کی ہے کہ انسان اپنے اعضاء کا مالک نہیں ہے، لہذا اسے ڈونیٹ کرنا بھی ناجائز ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ شریعت سے نہیں پوچھتے، تو آپ بلا وجہ کے جو ہے نا اس میں تلیاں تنکے مار رہا ہے۔ علماء نے اپنی جگہ پوری وضاحت فرمائی۔ ہاں، آپ کے سوال جواب کا یہ فائدہ ہے کہ اور مسلمانوں کو مسئلہ معلوم ہو جائے۔ امام اور جنازہ مسجد سے باہر ہو، باقی نمازی مسجد کے اندر ہو، علامہ شامی نے اس میں گنجائش پیدا کی ہے۔ ان کے علاوہ پورا مذہب حنفی علی الکراہیت علی الاطلاق ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے سواء کان المیت خارج المسجد والقوم فی المسجد او المیت و بعض الخلق خارج المسجد واکثرهم فی المسجد او المیت و اکثر الناس خارج المسجد و بعضهم فی المسجد والکراہۃ مطلقا۔ ہر حال میں کراہیت موجود ہے، جب لوگوں کے کچھ لوگ بھی مسجد میں کھڑے ہو تب بھی گناہگار ہو۔ اصل میں ابو داؤد اور ترمذی شریف میں حدیث ہے، من صلی علی المیت فی المسجد فلا شیء له، جس نے مسجد میں کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا اسے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو جب اجر نہیں مل رہا ہے تو جنازہ کیا ہوا؟ میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، ان کے سر پر بال نہیں آتے، صرف رواں آتا ہے، میں بہت پریشان ہوں، کافی علاج بھی کروایا لیکن بال نہیں آتے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے کسی پڑھنے کے بتا، اللہ سے دعا مانگیں۔ یزید کون ہے؟ وہ انسان تھا، اس کے ہماری فقہ میں کیا اہمیت ہے؟ کوئی نہیں۔ اسے کافر کہنا کافروں کا طریقہ ہے۔ آج کل انٹرنیٹ پر ایدی صاحب کے اسلامی عقائد کے خلاف باتیں چل رہی ہے، بس آپ سن لیں اسے۔ میرے پاس 5 تولے سونا اور 2 تولے کے مساوی رقم چاندی ہے، ایک پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے طور پر 5 تولے سونے کو چاندی میں حساب کر لے تو 300-400 تولے بن جائیں گے، اس سے بھی زیادہ۔ اس کو کہتے ہیں ترحم علی الفقراء، فقراء کے ساتھ احسان کرنا۔ باقی شرعن، فقہن، فتاوتن آپ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ نصاب کا پورا ہونا ایک بھی نہیں ہے، نہ سونے کا نصاب پورا ہے وہ 7.5 تولے ہے، اور نہ چاندی کا نصاب پورا ہے وہ 52.5 تولے ہے۔ نصاب کم ہونے کی صورت میں قطعی زکوٰۃ فرض نہیں ہے، احتیاط امر آخر ہے۔ بس دغه زور ختم شو۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے،
کشمیری مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائے، ان کے سروں سے ہندوستان اور بھارت کے ظالمانہ ہتھ کنڈے، ظلم و ستم اور بربریت دور فرمائے، اور انہیں پورے عالم کے دہارے میں اسلامی کیف کے ساتھ آزادانہ اور پر راحت اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے آزادی وطن کی نعمت نصیب فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔